علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا، ہمارا اور آپ کا اخلاق مطلبی ہے. مطلب ہے تو سٹ گئے، مطلب ختم ہو گیا تو ہٹ گئے. صحیح ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ دل میں اتر جاتے ہیں، ہمارا اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ دل سے اتر جاتے ہیں. تو دل میں اترنا ہے یا دل سے اترنا ہے؟ بولیے. دل میں اترنا ہے. آئیے دلیل. صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 868. ضماد ازد شنوع یمن کے رہنے والے. جب مکہ آئے تو مکہ والوں نے کہا محمد سے ملنا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے گا جو حق پر رہتے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ چلا آتا رہے گا. تو مکہ والوں نے اڑا دیا کہ محمد مجنون ہے، نعوذ باللہ، پاگل ہے. اڑاتے رہتے ہیں. اس لیے آج جو لوگ حق پر ہیں ان کے خلاف ہی لوگ اڑاتے رہتے. ارے وہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اب آگے چل کے یہ بھی اڑا دیں گے کہ وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے. یہ ہونے والا ہے، دیکھیے گا. جبکہ خود وہ لوگ صحیح نہیں ہیں. تو مکہ والے بھی اڑا دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، مجنون ہے. وہ زماز دودھ تھے، وہ جھاڑ پھونک جانتے تھے. وہ اپنے من ہی من میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج میں ذرا محمد سے مل لیتا، کاش کہ میری ملاقات ہو جاتی صلی اللہ علیہ وسلم. زماد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب جس کی خواہش ہو اور جتنا زیادہ روکا جاتا ہے، من کرتا ہے، اسی کو دیکھو. یہ اکثر ہے. اس لیے کبھی مت گھبرائیے گا کہ ارے وہ ہم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں، ویسا کہہ رہے ہیں. جتنا زیادہ برا بھلا کہیں گے، من چاہے گا اتنے زیادہ ان کو دیکھو. کون ہے وہ، کس ٹائپ کے ہیں. اب زماد کے اندر کھلبلی مچ گئی. ارے آخر یہ محمد کون ہے؟ بولتے جھاڑ پھونک ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بڑا اثر ہو گیا، جنات کا اثر ہو گیا. ذرا دیکھتا ہوں، ان کو بھی جھاڑ پھونک آتا ہے. اب دل میں خواہش تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. اب ملاقات ہوتے ہی یہی کہا، یا محمد انی ارقی من هذه الريح. محمد میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، سننے میں یہ آیا کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا، بولیے تو میں جھاڑ پھونک کر دوں. ہم اور آپ اگر ہوتے تو ایک آدھ ہاتھ مار دیتے. ارے میں پاگل لگتا ہوں کیا؟ اس میں سبق بھی ہے. جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اتنا آسان کام نہیں ہے. اور جس کے اندر بھی غصہ ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کبھی بھی نہیں کر سکتا. وہ میدان سے ہٹ جائے، وہ نہیں کر پائے گا. یا محمد انی ارقی من هذه الريح. آپ کو پاگل کہا جائے گا، دیوانہ کہا جائے گا، لیکن پھر بھی لگے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخلاق کیسا تھا کہ آپ دل میں اتر جا رہے ہیں، ہم اور آپ دل سے اتر جا رہے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. جہاں بولا زماد نے کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کے سنا دیا. یہ کیا ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، اکیلا ہے وہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اما بعد. زماد نے جب یہ سنا تو کہا اعید علیہ کلمات ہؤلاء. پھر سے پڑھیے جو آپ نے پڑھا. دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوائے. پھر کہا پھر سے پڑھیے. 3 مرتبہ پڑھوایا. اگر آج مولوی صاحب سے کوئی فتویٰ پوچھے، مولوی صاحب اس کا جواب کیا، 1 مرتبہ جواب بولے، پھر بولے کہ بولیے نا 1 مرتبہ اور، نہیں سمجھ میں آیا. ارے پگلا ہو گیا کیا؟ کان صاف کرا کیا؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تیرے کو بتاتے بیٹھوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ پڑھوایا، اور تینوں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دیا. جب پڑھ دیا تو اب زماد کے اندر کی بتی جل گئی. میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو بھی ویسا اخلاق رکھنا پڑے گا. آج مسلمانوں کے اخلاق آپس میں اچھے نہیں ہیں تو غیر مسلم بھائی کے دل میں ہم کہاں اتریں گے؟ وہ تو دل سے اتر جا رہے ہیں. ہم تو مسلمان بھائی کے دل سے اترے ہوئے ہیں، تو دوسرے کے دل میں کیا اندر جگہ بنائیں گے؟ زماد نے کہا لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء لقد بلغنا نعوس البحر حات يدك وبايعك على الاسلام. میں شاعروں کی بات جانتا ہوں، جادوگروں کی بات جانتا ہوں، ٹونا ٹوٹکا کرنے والے کے ہاتھ دیکھنے والے کی بات جانتا ہوں، لیکن آپ کی باتیں ایسی ہے
جو سمندر کی گہرائی میں جا رہی ہے، ہاتھ آگے بڑھائیے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے۔